والنجم إذا غوى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اور تواڈا الہ ایک کوئی الہ ہے، اس تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں۔ او رحمان رحیم ہے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دی یہ کانفرنس جدا عنوان فکر آخرت کانفرنس ہے، اس کانفرنس دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے توحید اور آخرت۔ اس عنوان تے میں تواڈے سامنے بڑے ہی اختصار نال چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت دے نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور توانوں سنا کے
عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے تو بغیر نہ انسان دی دنیا سبر سکتی ہے نہ انسان دی آخرت سبر سکتی ہے۔ اگر دنیا بھی صبر نہیں ہے تے عقیدہ توحید نل، اور آخرت بھی اگر بننی ہے تے عقیدہ توحید نل۔ اگر کسی انسان دا عقیدہ توحید والا درست نہیں، وہ 5 نمازاں چھڑ کے 7 نمازاں بھی ادا کرے، وہ ہر سال حج نو بھی جائے اور سال دے 12 مہینے عمرے بھی کرے، وہ میدان جنگ دے اندر کافراں دے نال برسرے پیکار بھی رہے، جہاد بھی کرے، حتیٰ کہ لڑدا لڑدا جام شہادت بھی نوش کر جائے، وہ سخاوتاں دے پہاڑ لٹا دے وے، جو مرضی کر لے، اگر او دا عقیدہ توحید درست نہیں تے او دے کسے عمل دا مل اللہ دے ہاں نہیں پینا۔ اسی طرح اگر کسی انسان دا عقیدہ توحید درست نہیں، او قیامت والے دن نہ روزے نہ حوض کوثر تو جام کوثر پی سکے گا، نہ اعمال نامہ او دے سجے ہاتھ وچ اونوں ملے گا، نہ ہی او روز قیامت اللہ دی رحمت والا سایہ حاصل کر سکے گا، نہ ہی وہ پل صراط نو گزار سکے گا، اور نہ ہی اللہ دی جنت جو داخل ہو سکے گا، بلکہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اور ایسے انسان نو جدا عقیدہ توحید درست نہیں، قیامت والے دن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت، جن نے بڑے بڑے گناہگاراں نو بھی بخشوا لینے، او شفاعت بھی ایسے بد نصیب نو حاصل نہیں ہونی جدا عقیدہ توحید درست نہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دی کامیابی اور کامرانی ہے تے عقیدہ توحید دے اندر۔ عقیدہ توحید کی ہے، اس عنوان تے بات کیتی جائے تے بات بڑی لمبی بن جاندی ہے، مگر میں مختصر تواڈے سامنے چند باتاں رکھنا چاہنا۔ توحید آندے کنوں نے، اور اللہ ساڈے کولوں کس طرح دی توحید دا مطالبہ رکھدا ہے۔ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت دا معنی ہے وے ساری کائنات دا خالق تے مالک تے رازق اور مدبر، ساری کائنات دی تدبیر کرنے والا، اس کائنات تے صرف اور صرف ایک کوئی ہے، کون؟ ذرا گج کے بولو کون؟ انہوں آندے نے توحید ربوبیت۔ ایک ہے توحید الوہیت کہ عبادت دے لائق اس کائنات دی اندر صرف ہی کوئی ذات ہے، اور وہ کون؟ کیڑی ذات ہے؟ اللہ۔ ایک ہے توحید اسماء و صفات کہ جڑے اللہ دے نام قرآن اور حدیث وچ آئے نے، وہ اونا نامہ دی اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اور جیڑیاں صفتاں میرے رب دیاں بیان ہوئیاں نے، اونا صفتاں دی اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں تے ایمان لے آن دا نام ہے عقیدہ توحید۔ اور اساں جڑی اج بات کرنی ہے نا،
ساڈے معاشرے دے اندر زیادہ تر جیڑا عقیدہ خراب ہے وہ توحید الوہیت دے حوالے نال، توحید ربوبیت دے حوالے نال عموماً لوگ آندے نے کہ خالق تے مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے، اور اللہ دے ناماں تے بھی لوگ ایمان رکھ دے نے، رب دیاں صفتاں تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ دعا کرو کہ اللہ سانو اونج ایمان لے آن دی توفیق دے جس طرح ایمان رب نو پسند آ جائے، ایمان توحید ربوبیت تے بھی انج لے آنے کہ اس کائنات دا خالق تے مالک تے رازق اور ساریاں تدبیراں کرنے والا اللہ کل ہے۔ بولو اللہ، سارے بولو اللہ۔ اے جڑا لفظ ہے نا کلا، جب تک اے نال نہیں لگانا اس وقت تک تیری توحید اللہ دے ہاں قابل قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ کہندا جی رب رازق ہے، رب خالق ہے، رب مالک ہے، رب ساری کائنات دیاں تدبیراں کرنے والا ہے، تے نال ہی کہندا بارشاں بابا کاواں والی سرکار بھی پا لیندا ہے، نال ہی کہندا ہے کہ پتر تے تیاں بابا سلطان باؤ بھی دے لیندا ہے، نال ہی کہندا ہے تے بیٹے تے دولے شاہ والا بھی دے لیندا ہے۔ یہ مطلب ہے اونے رب نو منیا تے ہے پر کلا نہیں منیا، او دی توحید اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح توحید الوہیت کا بھی معاملہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی، رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ عبادت دے لائق ہے ہی وہ صرف اور صرف اللہ، رب تو علاوہ کوئی اس کائنات کے اندر عبادت دے لائق نہیں۔ جتنیاں بھی عبادتاں نے، وہ سجدہ کرنا ہوئے، رکوع کرنا ہوئے، طواف کرنا ہوئے، دعا منگنا ہوئے، جناب سخاوت کرنا ہوئے، صدقہ و خیرات کرنا ہوئے، جہاد کرنا ہوئے، ذکر و اذکار کرنا ہوئے، الغرض کے جتنیاں بھی عبادات نے جنہاں نو عبادت آکھیا جاندا ہے، انہاں ساریاں عبادتاں دے لائق اگر کوئی ہے تو گج کے بولو کون ہے؟ صرف اللہ۔ بولو کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آکھو کہ جی یہ صرف اللہ دی گل کتھے لکھی ہے؟ قرآن میں لکھی ہے۔ اے سورۃ الفاتحہ پڑھ دیو نا، اللہ سانو اے سورۃ الفاتحہ سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دے اندر میرے رب نے بات شروع دے اندر سمجھا دیتی ہے۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جڑی آیت ہے نا سورۃ الفاتحہ دی، اے دا ترجمہ ذرا دھیان نال سمجھ لینا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیا کہ پہلا میریاں تعریفاں کر، الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے، الرحمن الرحیم جڑا بڑا مہربان تے رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جڑا قیامت دے دن دا مالک بھی ہے۔ تے اگے کی آکھنا ہے بندے نے؟ کی آکھنا ہے؟ ایاک نعبد، سارے آکھو والا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جڑا جملہ ہے نا
اینو ذرا سمجھ لو. ایک جملہ اس طرح بند ہے نعبدو کا ونستعین کا. ذرا دھیان فرمانا میں بات قرآن دی تو سمجھانا چاہنا. ایک جملہ عربی دا انج بند ہے نعبدو کا ونستعین کا. اے دا ترجمہ اے وے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جدوں اے گل آئے گی نا تے اے دے وچ ایک مفہوم نکلدا ہے. مفہوم کی نکلدا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور فلاں فلاں سے بھی مانگتے ہیں. میرا رب بند ہے اے دے اندر ہور کولوں مدد منگن دا امکان موجود ہے. اے دے اندر ہور دی عبادت کرن دا اے تصور موجود ہے. اس واسطے میرے بندیو تساں نعبدو کا ونستعینو کا نہیں آکھنا. اللہ کی آکھنا ہے فرمایا جیڑا نعبدو کا دا آخری کاف ہے اینو ختم کر دیو. شروع دے اندر ایا کا لگا لو. نستعینو کا دا جیڑا آخری کاف ہے اینو ختم کر دیو. شروع دے اندر ایا کا لگا لو. ربا سا کاف نو ختم کر دیتا شروع دے اندر ایا کا لا دیتا. جملہ بن گیا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین. اللہ ہن جدو اساں شروع دے اندر ایا کا لگایا پھر معنی کی بن گیا؟ فرمایا معنی اے بن گیا ایا کا نعبدو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. جدوں خاص دا لفظ آیا ہی دا لفظ آیا پھر ہور دی عبادت دا تصور ختم ہو گیا. جدوں خاص دا لفظ آیا ہی دا لفظ آیا پھر ہور کولوں مدد منگم دا تصور ختم ہو گیا. میرے رب نے نماز دے شروع دے اندر سورۃ الفاتحہ دے اندر مینوں تینوں توحید سمجھا دیتی ہے. اور توحید اے دا نام نہیں کہ تو اللہ نو مننے. توحید اے دا نام نہیں کہ تو اللہ دی عبادت کرنے. توحید اے دا نام نہیں کہ تو اللہ کو مدد منگنے. توحید اے دا نام نہیں کہ تو اللہ کو سوال کرنے. توحید اے دا نام ہے کہ تو عبادت کر صرف اللہ دی کر. مدد مانگتے صرف اللہ کو لو. اے ہے توحید. اینو عقیدہ توحید آمدے نے. ہن ذرا سارے پڑھ لو ہاں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. عبادت دی گل آوے تے صرف اللہ دی کرنی ہے. مدد دی گل آوے تے صرف اللہ کو منگنی ہے. رب تو علاوہ نہ کسے نو متھا ٹیکنا ہے کیونکہ متھا ٹیکنا بھی عبادت ہے. اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا کیونکہ سجدہ کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تو علاوہ کسی اگے رکوع دے بل بھی نہیں چکنا کیونکہ رکوع دے بل چکنا بھی عبادت ہے. اللہ تو علاوہ کسی دے گھر دا طواف نہیں کرنا کیونکہ طواف کرنا بھی عبادت ہے. اللہ دے کر دے اس حجر اسود تو علاوہ کسے پتھر نو نہیں چومنا کیونکہ حجر اسود نو چومنا بھی عبادت ہے. اللہ تو علاوہ کسے کو دعا نہیں کرنی کیونکہ دعا کرنا بھی عبادت ہے. رب تو علاوہ کسے دے نام دا صدقہ نہیں دینا کیونکہ صدقہ دینا بھی عبادت ہے. ایاکا نعبدو جیڑیاں عبادتاں نے اور صرف اللہ واسطے ہون گیاں. اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں دے ہو سکتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تے مدد منگنا بھی عبادت ہے. اس واسطے مدد بھی صرف اللہ کو منگی جائے گی نہ رسول اللہ کو منگی جائے گی نہ حضرت علی المرتضی کو منگی جائے گی نہ پنج تن پاک کو منگی جائے گی نہ پیر عبد القادر جیلانی کو منگی جائے گی اور لوگوں نہ بابے عبدالحق کو منگی جائے گی. اگر مدد منگی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ کو منگی جائے گی. انہوں کی آندے نے عقیدہ توحید. سارے بولو کی آندے نے عقیدہ توحید. جب تک ہو جائے عقیدہ نہیں ہوئے گا تیری توحید اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو آکھے گا مولانا کمیں دیاں گلاں سنا رہے ہو. چنگے پلے بندیاں نو
نو تسی جناب آندے ہو پہ تہاڈی توحید درست نہیں، جبکہ اسی تے شروع تو منتے آئے ہاں، اللہ نو مننے ہاں، اللہ دی عبادت کرنے ہاں، اللہ کولو مدد بھی منگ لینے ہاں، پر جدوں کدی لوڑ پوے ہوران بھی ٹکرا مار مور لینے ہاں، تسی ساڈی توحید ہی خراب کر چھڑی ہے۔ اوے آؤ میں تانوں قرآن وچوں ثابت کر کے دساں کہ توحید نام ہی اس چیز دا ہے کہ اللہ تو علاوہ باقی جتنے بھی لوکاں نے معبود باطل بنائے نے سب دی نفی کیتی جائے۔ بولو کی کیتی جائے؟ نفی کیتی جائے۔ جب تک معبودان باطل دی نفی نہیں ہوئے گی اس وقت تک تیری توحید درست ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں کے دلیل دے، اچھا آپ مسلمان ہو واسطے کلمہ پڑھ دیو نا، کلمہ دے سارے نا عمدہ نہ پڑھو ہاں، لا الہ، اچھی پڑھ لو سارے، لا الہ الا اللہ، انہیں دا معنی کرو ہم والا ترجمہ کیے، لا لفظی ترجمہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، لا الہ نہیں کوئی الہ، لا الہ نہیں کوئی عبادت لائق الا اللہ، مگر ہے تے صرف اللہ، مگر ہے تے بولو صرف اللہ۔ رب نے مسلمان بنان واسطے جیڑا کلمہ مینوں تینوں سکھایا نا او دے اندر پہلا رب نے آکھیا نفی کر، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ کوئی امام معبود ہے، نہ کوئی پیر معبود ہے، نہ کوئی پیغمبر معبود ہے، نہ کوئی صحابی معبود ہے، نہ کوئی ولی اللہ معبود ہے، نہ کوئی زندہ عبادت دے لائق ہے، نہ کوئی قبر والا عبادت دے لائق ہے، نہ کوئی درخت عبادت دے لائق ہے، نہ کوئی شجر عبادت دے لائق ہے، نہ کوئی حجر عبادت دے لائق ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، ہے تے صرف اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جب تک غیران دی نفی نہیں ہوئے گی اس وقت تک اللہ دا اقرار کرنا تیری توحید نو درست قرار نہیں دے سکتا۔ جب تک تو غیران دی نفی نہیں کرے گا اس وقت تک خالی اللہ اللہ کہنا تینوں فائدہ نہیں دے گا۔ آنکھوں کے کو دلیل پیش کر، آؤ میں توانوں ذرا مکے دی اندر لے چلا، میں مکے والیاں دیاں گلاں توانوں سنانا چاہنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر تشریف لے آئے نے تے آپ علیہ السلام نے لوکاں نو واز فرمایا، کیا کیا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کہہ دیو اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کلا ہی معبود ہے، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ تے جدوں میرے پیغمبر نے ایک اللہ کی کہہ دیو اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے نبی نو صادق و امین کہن والے میرے نبی نو جھوٹا کہن لگ پے، میرے نبی نال محبت دے دعوے کرن والے میرے نبی دے دشمن بن گئے۔ جدوں میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے اے میرے نبی دے جان دے دشمن بن گئے، میرے پیغمبر دے ویری بن جاندے نے۔ اور میرا رب قرآن دے اندر دس رہا ہے کہ انہاں لوگاں دا عقیدہ کی سی۔ اج لوگ آندے نا جی اسی اللہ نو مننے ہاں، اسی تو عید والے ہاں، وہ ایک گل تے مشرکین مکہ بھی آندے سن، وہ بھی اللہ نو مندے سن۔ آکھو کہ جی یہ کتے لکھیا کہ وہ اللہ نو مندے سن؟ 18واں پارہ جے ذرا دھیان نال سماعت فرما لینا، اللہ فرماندے نے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون
للہ قل فأنا تسحرون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو سوال کرو۔ اللہ میں کی سوال کراں؟ فرمایا انہاں نو پوچھو لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تانوں پتہ ہے تے دسو نا آسماناں تے زمیناں دا مالک کون ہے؟ اے زمیناں تے جو کچھ زمیناں دے اندر موجود ہے انہاں ساریاں چیزاں دا مالک کون ہے؟ ذرا پتہ جے تے دسو نا۔ تے ایک کو جواب کی دے نے سیقولون للہ، اللہ فرماندے نے آکھن گے اے زمین دے اندر جو کچھ بھی ہے انہاں ساریاں چیزاں دا مالک اللہ ہے، اے ساریاں شیواں اللہ واسطے نے۔ فرمایا سونیا انہاں کولو پھر سوال کرو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور لوگوں مینوں دسو ستاں آسماناں دا رب کون ہے، ستاں آسمانہ دا خالق تے مالک کون ہے، اور عرش عظیم دا رب کون ہے؟ فرمایا سیقولون للہ، اے مشرکین آکھن گے اللہ دے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاں آسمانہ دا رب بھی اللہ ہے، عرش عظیم دا رب بھی اللہ ہے۔ فرمایا سونے انہاں کولو اور سوال کرو قل من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے میرے نبی انہاں نو پوچھو ہر چیز دی بادشاہی کدے ہاتھ دے اندر ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز دی بادشاہت کدے ہاتھ دے اندر ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، او کون ہے جڑا پناہ دیندا ہے او دے مقابلے دے اندر کوئی کسے نو پناہ نہیں دے سکدا؟ اگر تانوں پتہ ہے تے دسو نا سیقولون للہ۔ فرمایا سونیا اے پھر جواب دیں گے ہر چیز دی بادشاہی اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے، وہی پناہ دیندا ہے، او دے مقابلے دے اندر کسے نو کوئی پناہ نہیں دے سکدا۔ فرمایا سونیا ہر گل دے جواب وچ آکھن گے آسمانہ دا رب بھی اللہ ہے، عرش عظیم دا رب بھی اللہ ہے، زمین دا رب بھی اللہ ہے، زمین دے اندر ہر چیز دا رب بھی اللہ ہے، ہر شے دی قدرت ہر شے دی ملکیت بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ اے سارا کچھ منن گے آکھن گے سارا کچھ اللہ ہی کر دے، تے پھر بھی رب آندا ہے اے مشرک نے اے کی نے؟ سارے بولو ذرا کی نے؟ تو آڈا بھی عقیدہ ہے نا مشرکین مکہ دے بارے، سارے بولو کی سن؟ مشرک۔ حالانکہ وہ مانتے نے پہ کہ سارا کچھ کون کر دے؟ اللہ۔ اے کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اے آندے نے کہ سارا کچھ اللہ کر دے، پھر بھی مشرک۔ قرآن دے ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو سوال کرو من یرزقکم من السماوات والارض، قل من یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جڑا تانوں آسماناں تو بھی رزق دیندا ہے؟ کون ہے جڑا تانوں زمین تو بھی رزق دیندا ہے؟ کون ہے جڑا تانوں زندیاں تو مردے نکالدا ہے؟ کون ہے جڑا مردیاں تو زندے نکالدا ہے؟ کون ہے جڑا سارے کماں دی تدبیر کردا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب جواب دیں گے اے محمد اے سارا کچھ اللہ ہی کردا ہے، رزق سانو آسماناں تو اللہ ہی دیندا ہے، ساڈے کناں دا مالک بھی اللہ ہی ہے، ساڈیاں اکھاں دا مالک بھی اللہ ہی ہے، زندیاں چوں مردے بھی اللہ ہی نکالدا ہے، مردیاں چوں زندے بھی اللہ ہی نکالدا ہے۔ فرمایا سونیا اے آندے نے اے سارا کچھ اللہ کردا ہے، پھر بھی یہ مشرک نے، پھر بھی یہ بولو کی نے؟ سارے بولو کی نے؟
ہن سوال پیدا ہوندا ہے اے مندے نے پہ قرآن وچ لکھیا ہے اے مندے نے پہ آسمانہ دا رب اللہ ہے زمین دا رب اللہ ہے اور جناب عرش عظیم دا رب اللہ ہے زمین وچ ہر شے دا رب اللہ ہے ہر چیز دی ملکیت اللہ دے ہاتھ وچ ہے ساری کائنات دی تدبیر اللہ کردا ہے رزق آسمانہ تو اللہ دیندا ہے بارشاں رب اتاردا ہے کناں دا مالک اللہ ہے اکھاں دا مالک اللہ ہے زندیاں تو مردے مردیاں تو زندے رب بناندا ہے پیڑیاں تو چنگے چنگیاں تو پیڑے رب پیدا کردا ہے فرمایا سونیا سارا کچھ مندے نے اور آندے نے ساری کائنات دے معاملات نو اللہ چلاندا ہے پھر بھی یہ مشرک نے اللہ پھر بھی یہ مشرک کیوں نے فرمایا مشرک اس واسطے نے اے آندے نے اللہ کلا نہیں نال لات بھی ہے اے آندے نے اللہ کلا نہیں نال منات بھی ہے اے آندے نے اللہ کلا نہیں نال عزا بھی ہے اے آندے نے اللہ کلا نہیں نال حبل بھی ہے اے آندے نے اللہ کلا نہیں ابراہیم علیہ السلام دا بت بھی بڑا کچھ کر لیندا ہے اے آندے نے اللہ کلا نہیں اسماعیل علیہ السلام دا بت بھی بڑا کچھ کر لیندا ہے اے آندے نے اللہ کلا نہیں بیت اللہ دے اندر پہ 360 بت اے بھی بڑا کچھ کر لیندے نے اے بھی کرنی والے نے اے بھی پرنی والے نے فرمایا اے مشرک اس واسطے نے اے اللہ نو مندے نے پر اللہ نو کلا نہیں مندے اور جب تک رب نو کلا نہ منن گے اس وقت تک انہاں دی توحید قابل قبول نہیں ہو سکتی کیوں جی آج ایسے مسلمان ہیں نے نا جیڑے آندے نے وہ جی اسی توحید پرستاں بھائی تسی کیویں دے توحید پرستو آندے نے جی اسی اللہ نو مننے ہاں اسی اللہ نو رب مننے ہاں اسی اللہ نو خالق مننے ہاں اسی اللہ نو مالک مننے ہاں اسی اللہ نو رازق مننے ہاں اسی اللہ نو ساری کائنات دا شہنشاہ مننے ہاں اسی اللہ نو ساری کائنات دا بادشاہ مننے ہاں پر اے نالے بھی آندے نے کہ بابا فلانا بھی بڑا کچھ کر لیندا ہے بابا فلانا بھی بڑا کچھ کر لیندا ہے اے راوی پہلا لاہور دے وچ وگدا سی پھر علی اجویری نے دھکا لا کے راوی نو لاہور تو باہر کڈ دیتا اے ساڈے جڑے بزرگ نے اے وگدے دریاواں دے رخ چینج کر دیندے نے اے تے جناب منڈے دے چھڑدے نے کڑیاں دے چھڑدے نے بیماریاں تو شفاواں دے لیندے نے رزق دیاں فراوانیاں دے لیندے نے بارشاں پا لیندے نے وہ اے دا نام توحید نہیں توحید اے دا نام ہے کہ عقیدہ اے رکھ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ عزت ذلت دا مالک صرف اللہ رزق دا مالک صرف اللہ اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کسے دے ہاتھ وچ کوئی شے آویخ سک سونا کیتا توحید کی یہ سمجھ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللہ فرماندے نے توحید سمجھنی آ میرے قرآن کو لو سمجھ لے اللہ تیرا قرآن کی تیری توحید سمجھاندا ہے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر تو انو کوئی تکلیف آ جائے اگر تو انو کوئی پریشانی آ جائے اگر تو انو کوئی غم آ جائے اگر تو انو کوئی دکھ آ جائے اگر تو انو کوئی درد آ جائے فلا کاشف لہو الا ہو اللہ تو علاوہ اس تکلیف نو کوئی دور کر سکدا فلا کاشف لہو الا ہو دا ترجمہ ہے کہ اگر تو انو کوئی تکلیف آ جائے رب تو علاوہ کوئی اس تکلیف نو دور نہیں کر سکتا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور اگر رب تیرے تے خیر کرنا چاہے ساری کائنات مل کے اس خیر نو روکنا چاہے کوئی رب دی خیر نو ڈکا بھی مار سکدا نہیں مار سکتا یہ نام ہی توحید جب تک ایسی توحید نہیں ہوئے گی تیرا عقیدہ توحید اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی آنکھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سلام پھیر دے نا جدوں تے سلام پھیرن تو بعد میرے پیغمبر دعا پڑھ دے کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ اگر کوئی توحید سمجھنا چاہے رب کعبہ دی قسم میرے رب نے قرآن میں اور میرے نبی نے جگہ جگہ تے توحید سمجھا دیتی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے اب ایک نا میرے نبی سلام پھیرتے نے تے سلام پھیر کے کی آمدے نے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تین باری کہہ کے نا اگو میرے نبی کی پڑھتے نے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اگو کی پڑھتے میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اے تو اگے کی پڑھ دے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے دا ترجمہ کیے میرے پیغمبر ہر نماز تو بعد فجر تو بعد ظہر تو بعد عصر تو بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد نفلہ تو بعد فرضہ تو بعد ہر نماز تو بعد میرے نبی یہ دعا پڑھ دے اللہ لا مانع لما آتیتا. جنوں تو دینا چاہے ساری کائنات مل کے ڈکا مار سکدی نہیں مار سکدی ولا معطی لما منعتا. تے ربا جنوں تو ڈکا مار دے ساری کائنات مل کے انہوں دے سکدی. جب تک عقیدہ نہیں ہوئے گا تیری میری توحید قابل قبول نہیں ہوئے گی. اور ساڈا عقیدہ ہے کوئی نہیں جے اگر ساڈا عقیدہ ہوئے نا کہ ربا جنوں تو دے انتظام ہے انہوں پھر روگ کوئی نہیں ہو سکدا. اللہ جنوں تو نہ دے میں انہوں دے کوئی نہیں ہو سکدا. اگر ساڈا عقیدہ مضبوط ہوندا اسی تویزانیاں کول جا کے 500 ہزار دا تویز نہ لے آندے تاکہ گنڈا مار مار کے گلا وچ نہ پاندے. اوے اگر ساڈا عقیدہ مضبوط ہوندا اسی بابیاں کول جا جا کے متھے نہ ٹیک دے. اگر ساڈا عقیدہ مضبوط ہوندا اسی جناب غیر اللہ دے سامنے جا کے چوڑیاں نہ پھیلاندے. اگر ساڈا عقیدہ مضبوط ہوندا پھر اسی غیر کولو مدد نہ منگدے غیر نو متصرف الامور نہ مندے بلکہ ساڈا عقیدہ یہ ہوندا کہ جو کرنا ہے عرش والے رب نے کرنا ہے اس واسطے مینوں کسی ہور کول جان دی لوڑ ہی کوئی. انج دا عقیدہ توحید بنا پھر کم بنے گا. اے جویں دا گول مول عقیدہ توحید تو بنا کے بیٹھا ہے نا مینوں ڈر لگدا ہے کہ کدھر قیامت والے دن یہ عقیدہ ساڈے منہ تے نہ مار دیتا جائے. بننا موحد ہیں تے جا جا کے علاج جناب طبیباں کو کرا رہے ہیں کالے علم آلیاں کو جا جا کے اولاداں دے علاج کروا رہے ہیں. اور پھر اگو جدو آکھیا جائے نا یار تسی کی وے کردے ہو کڈا بھیڑا کام ہے تے پتہ جواب کی دیندے نے آندے نے جی تھوڑے بندے نو جتوں خیر لب جائے. میں کہا جتوں لب جائے جی پاویں کہ عیسائی کولوں ہی لب جائے. کیوں جی یہ مسلماناں چ ایسے ہے نے کہ نہیں جڑے سائیاں کولوں جا کے علاج کرواندے نے روحانی علاج. اوتھے جی فلانی جگہ تے سائی عمل ہے بڑا اودا عمل چلدا ہے بڑے لوکاں نے فیض پائے نے میں اوتھے جا رہا ہوں میں کیا تیری توحید کتھے گئی. آندا جی میرے گھر پتر کوئی نہیں ہے اس واسطے تسی توحید نو روندے ہو میں پتر نو رونا. میں کہ ہو جے پتر نال تو مر جاندا پر رب دے نال غیر نو شریک نہ بناندا. تنگ دستی آئی تے غیراں دے در دے پھر آنا میں توحید پرستا. اللہ اللہ مینوں تانوں صحیح معنی وچ توحید والا بنن دی توفیق عطا فرمائے. آ ویکھ رب نے توحید دا تعارف کروایا ہے. کی تعارف کروایا ہے؟
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو تہاڈا الہ اکو ہی جے، سارے بولو تہاڈا الہ، گج کے جنہاں دا ہے او تے بولو تہاڈا معبود ایکو ہی دے۔ اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی عبادت دے لائق نہیں دے، کوئی کسی نو نفع نہیں دے سکدا، کوئی کسی نو نقصان نہیں پہنچا سکدا، نفع نقصان دا مالک ہے تے کلا اللہ، عزت کسی نو کوئی نہیں دے سکدا، ذلیل کسی نو کوئی نہیں کر سکدا، عزت ذلت دا مالک ہے تے کلا اللہ، رزق دا مالک ہے تے کلا اللہ، موت زندگی دا مالک ہے تے کلا اللہ، اور سارا جگ مارنا چاہے رب زندہ رکھنا چاہے لوگ نہیں مار سکتے، اور رب مارنا چاہے سارا جگ بچانا چاہے سارے مل کے انہوں بچا نہیں سکتے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ انج دی اگر توحید ساڈی ہوئے گی پھر انشاءاللہ دنیا بھی ساڈی بن جائے گی، ساڈی آخرت بھی سبر جائے گی۔ اور اگر انج دی توحید نہ ہوئی، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی، اور لوگوں رب نے نمازاں نہیں تیریاں قبول کرنیاں، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی رب نے روزے نہیں قبول کرنے، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی اللہ نے حج نہیں قبول کرنے، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی رب نے زکاتاں نہیں قبول کرنیاں، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی رب نے تقریراں نہیں قبول کرنیاں، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی اللہ نے کانفرنساں نہیں قبول کرنیاں، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی تیریاں سخاوتاں رب نہیں قبول کرنیاں، اگر شرک دی ملاوٹ ہوئی تیری شہادت رب نہیں قبول کرنی، آنکھوں کے جناب کتھے لکھی ہے کیوں قبول نہیں کرنی؟ میں تینوں قرآن دی ایک سورت دیاں چند آیتاں سنا دیاں۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من سریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اے سورت اسی ہر جمعے اپنے مولانا صاحب کو لو، خطیب صاحب کو لو، جمعے دی نماز وچ سن دے ہو، کاش کدی تو اینو قرآن دا ترجمے والا کھول کے ایدا ترجمہ بھی پڑھیا ہوندا، کاش تینو پتہ ہوندا کہ بار بار یہ سورت کیوں تینو سنائی جاندی ہے، ایدے اندر ایک پیغام ہے، اللہ کی پیغام تو دینا چاہنا ہے۔ فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور تواڈے کول ڈھانپ لین والی یعنی قیامت دی خبر نہیں آئی، وجوہ یومئذ خاشیہ، او دن چہرے جھک جان گے، ذلیل ہو جان گے، ذلت نال اکھاں جھک جان گیاں، چہرے جھک جان گے۔ اللہ اور کی ہوئے گا؟ فرمایا عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جڑے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، قیامت والے دن بڑے لوگ ایسے ہوں گے جڑے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ اللہ پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا تصلی نارا حامیہ، انہاں دا کوئی عمل بھی کم نہیں آئے گا، بھڑک دی اگ وچ داخل ہو جان گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، پر قیامت والے دن کتھے جان گے؟ سارے بولو، اچھی بولو ہمارا کتھے جان گے؟ اللہ مینو تو انو محفوظ فرمائے جہنم کو قحابین، ذرا بولو ہاں، اے عمل کر کر کے تھکے ہوں گے تے جان گے کتھے؟ جہنم دے اندر۔ نمازاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہوں گے، حج کر کر کے تھکے ہوں گے، روزے رکھ رکھ کے تھکے ہوں گے، زکاتاں دے دے کے تھکے ہوں گے، صدقے کر کر کے تھکے ہوں گے، تہجداں پڑھ پڑھ کے تھکے ہوں گے، جہاد کر کر کے تھکے ہوں گے، پر اللہ کی ہوئے گا؟
فرمایا تسلا نارن حامیہ، انہاں دا کوئی عمل انہاں دے کم نہیں آئے گا، بڑکتی ہوئی اگ وچ داخل ہو جان گے۔ اللہ کون لوگ نے جیڑے سارے اعمال اپنے برباد کر کے جہنم دا ایندھن بن جان گے؟ فرمایا او لوگ نے جیڑے اللہ تو علاوہ غیراں نو وکھان واسطے اعمال کردے سن، نمازاں لوکاں واسطے پڑھدے سن، زکاتاں لوکاں کولو بلے بلے کروان واسطے دیندے سن، صدقے اپنی سخاوت دے چرچے کرن واسطے کردے سن، جہاد اپنی شجاعت اور بہادری دے چرچے کروان واسطے کردے سن، حج اپنے آپ نو حاجی کہلوان واسطے کردے سن، اور مسیتاں اس واسطے بناندے سن۔ لوگ آکھن گے بلے بلے انہیں دین دا بڑا کم کیتا ہے، اے کاری صاحب قراتاں تاں کردے سن، لوگ آکھن گے کیا بات ہے بڑا کاری ہے، مولانا صاحب تقریراں اس واسطے کردے سن، لوگ آکھن گے بلے بلے بڑا خطیب ہے۔ اور لوگوں فرمایا اے جڑے اللہ تو علاوہ غیراں نو خوش کرن واسطے اعمال کرتے رہے، قیامت والے دن انہاں دے اعمال برباد ہو جان گے اور اے لوگ جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ عقیدہ توحید اور آخرت، تیری آخرت اگر بننی ہے تے عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ تیری نماز روزے حج زکات صدقہ و خیرات دا مول پینا تے بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ آؤ میں قرآن دا ایک مقام سناواں، 7ویں پارے دے اندر رب نے آکھیا ہے، اللہ نے نا کئی نبیاں دا نام لیا ہے، کم و بیش 18 نبیاں دا نام میرے رب نے لیا ہے، تے نام لے کے رب نے جیڑا فیصلہ سنایا نا، ہائے ہائے او فیصلہ ذرا تم ہی سن لے، اللہ دی قسم ہلا دیندا ہی رب دا او فیصلہ۔ آوازم دیے مولا فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ اب فیصلہ ہو جلہ دے توجہ فرمانا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے سارے نبیوں دا نام لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ اللہ سارے نبیوں دا نام لے لیا علیہم السلام۔ اللہ سارے نبیوں دا نام لے کے نا اخیر تے آندا کی ہے، فرمایا اے سارے صراط مستقیم تے نے، سارے بولو کا دے نے صراط مستقیم تے نے، اے سارے میرے نبی سیدھی راہ تے نے۔ تے ربا پھر تو گل کی دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا سمجھو، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اے اونے جنہاں نو اللہ نے ہدایت دیتی ہے، اللہ جنوں چاہندا ہے اپنے بندیاں چوں ہدایت دے دیندا
دیندا ہے۔ اللہ پھر تو گل کی دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں آکھنا چاہنا ولو اشرکو، قرآن جے پارا 7واں جے سورۃ انعام جے، ولو اشرکو اے دا ترجمہ کرن تو پہلے میں اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہنا۔ میرا عقیدہ اے ہے، میری جماعت دا عقیدہ اے ہے، مسلک اہل حدیث دا عقیدہ اے ہے، اللہ دے کوئی نبی شرک کر سکدے، اج کے بولو کر سکدے؟ رب دے کوئی پیغمبر شرک کر سکدے؟ نہیں کر سکدے۔ اے میرا عقیدہ ہے، پر میرا رب امتیاں نو سمجھان واسطے نا اپنے نبیاں دی گل کردا ہے۔ فرمایا ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اے میرے نبی سارے ہدایت یافتہ نے، صراط مستقیم تے نے، پر میں رب تانوں اے گل سمجھان واسطے بیان ہاں، اگر میرے انہاں نبیاں بھی شرک کیتا، بولو کی کیتا؟ سارے بولو کی کیتا؟ اچھی بولو ذرا کی کیتا؟ اوے بلانا تانوں تاواں گل یاد رہ جائے گی، اگر انہاں بھی شرک کیتا، بولو کی کیتا؟ شرک کیتا، اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں انہاں نبیاں دے عملاں نوں بھی ضائع کر دیواں گا۔ میرا عقیدہ نبی شرک نہیں کر سکتے، پر رب کہندا میں تانوں سمجھان واسطے گل کر رہا، اگر میرے نبی بھی شرک کرن میں انہاں دی نبوت دی پرواہ نہیں کراں گا، میں انہاں دے اعمال ضائع کر دیاں گا۔ او نبیاں دی گل اے، امتیو تسی سناؤ، جے تسی شرک کرو تہاڈیاں نمازاں کیویں باقی رہ جان گی؟ تسی شرک کرو تہاڈے حج کیویں باقی رہ جان گے؟ قیامت والے دن آئے یہ دا تصور ہوئے کہ میں بڑے اعمال کیتے نے، میں تہجداں پڑھیاں نے، نمازاں پڑھیاں نے، حج کیتے نے، روزے رکھے نے، زکاتاں دتیاں نے، صدقے کیتے نے، خیراتاں کیتیاں نے، آواز آئے اے دے تے عملاں چ نیک عمل ہے ہی کوئی نہیں، اے دے اعمال نامے چ نیک عمل اللہ کتھے گئے نے؟ فرمایا تیرے شرک کرن دی وجہ تو سارے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ قیامت والے دن تیرے عملاں دا مول تاں پینا جے تیرا عقیدہ توحید درست ہوئے گا۔ آؤ میں تانوں قرآن دے ایک اور مقام سناواں، اے تے اللہ نے دیگر انبیاء دا تذکرہ کیتا ہے نا، میں تانوں تذکرہ سناواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اچھی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم دا پارہ 24 میں سورۃ انعام سورہ زمر ہے، مولا فرماندے نے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نوں پیغام دے دیو، انہاں لوکاں نوں خبر سنا دیو۔ اللہ میں کی خبر انہاں نوں سناواں؟ فرمایا میں انہاں نوں کہہ دیو او لوکو میرے وال بھی وحی کیتی گئی ہے، میرے تو پہلے نبیاں وال بھی وحی کیتی گئی ہے، مینوں بھی رب نے اے سنیا دیتا ہے، میرے تو پہلے نبیاں نوں بھی رب نے اے گل آکھی سی۔ اللہ دے نبی جی کی رب نے آکھیا تانوں؟ فرمایا رب نے آکھیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر تساں بھی شرک کیتا میں تہاڈے بھی عمل ضائع کر دیواں گا۔ اگر تساں بھی شرک کیتا اے میرے محبوب نبی جی، اگر تساں بھی شرک کیتا تہاڈے عمال بھی کی کر دیاں گا۔ یہ کتھے لکھیا قرآن وچ؟ 24واں پارہ سورہ زمر
اور میرا عقیدہ ہے کہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شرک دا ارتکاب ہو سکدا نہیں ہو سکدا. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے. پر میرے رب نے اپنے نبی دا تذکرہ کر کے سانو گل سمجھائیے. اور جیڑا میرا نبی مینوں سارے نبیاں نالوں ود کے لاڈلا پیارا تے محبوب ہے، جہدے نال ملاقات واسطے میں انہوں 7 آسماناں تو اوتے سدرۃ المنتہا تے بلا کے او دے نال کلام کیتا ہے. جیڑا مینوں ایڈا لاڈلا ہے، ایڈا پیارا ہے، اگر وہ بھی شرک کرے میں او دے بھی عمل ضائع کر دیاں گا. اور سیدوں تے جٹوں تے بٹوں اور ملواروں تے ترخانوں اور کمیاروں اور جناب اللہ تے ادنا حکمرانوں اور رعایا سن لو، سارے سن لو. جے میرا نبی شرک کرے میں انہاں دے اعمال بھی ضائع کر دیاں گا. جے تسی شرک کرو گے تے تواڈے عمل کیویں باقی رہ جائے؟ روزے قیامت تیرے عملاں دا مول تیرے عقیدہ توحید دی وجہ تو پینا ہے. اگر عقیدہ توحید درست نہ ہویا تیرا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا. آؤ ذرا روزے قیامت دا ایک تھوڑا جا نظارہ بخا دیاں. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، اچھی آنکھو ذرا، صلی اللہ. بس بات مکان لگا، بڑے ہی اختصار نال ایک دو باتاں سنا کے بات مکانا. قیامت دے دن دے حوالے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے. سیدنا ابو ہریرہ، کہو رضی اللہ ہو، اچھی آنکھو مالا رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی کول بیٹھے نے تے سوال کرتے ہیں. روایت صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے. فرماندے نے اللہ دے پیغمبر مینوں ایک سوال دا جواب تے دیو. فرمایا ابو ہریرہ پوچھ، کی سوال پوچھنا چاہنا ہے؟ فرماندے نے من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. ایتھے جو مرضی کریا بھی ہے نا تے خیال ہے وے او جی روزے قیامت مدینے والے نے ساڑی شفاعت کر کے سانو بخشوا لینا. کیوں جی انجی گل ہے نا، چور چوری کردا ہے تے شفاعت میرے نبی دی امید رکھدا ہے، ڈاکو ڈاکا ماردا ہے تے میرے نبی دی شفاعت دی امید رکھدا ہے، زانی زنا کردا ہے تے میرے نبی دی شفاعت دی امید رکھدا ہے. اور لوگو انجی کئی لوگ قبراں دی پوجا کردے نے، تیریاں دی پوجا کردے نے، غیر اللہ کے متھے ٹیکدے نے، غیر اللہ دے نام دی نظر نیازاں دیندے نے، قبراں دے جا کے طواف کردے نے اور امید رکھدے نے کہ مدینے والا ساڈی سفارش کر کے سانو بخشوا لے. آؤ ذرا سن لو، عقیدہ صاف ہو جائے، غلط فہمی دور ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پوچھیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ دے نبی قیامت والے دن تواڈی شفاعت دا حقدار کیڑا نیک بخت ہوئے گا؟ اللہ دے نبی کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں تواڈی سفارش ملے گی؟ دعا کرو اللہ سانو سارے نو نصیب فرما دے، اللہ سانو سارے نو اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرما دے. میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے نے سونیا تواڈی سفارش کس خوش نصیب نو ملے گی؟ تے میرے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب پتہ کی دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا میری سفارش اونوں ملے گی جن نے لا الہ الا اللہ سچے دل نہ لکھیا ہوئے گا. کیا کیا ہوئے گا؟ سارے آنکھوں والا کیا کیا ہوئے گا؟ لا الہ الا اللہ کا دل نہ لکھیا ہوئے گا سچے دل نال. سچے دل نال کہنے دا مطلب کی ہے؟ لا الہ الا اللہ آکھیا پھر غیر اگے چکیا. سارے بولو لا الہ الا اللہ آکھیا غیر اللہ کولو پھر مدد منگی نہیں منگی. لا الہ الا اللہ آکھیا پھر کسے ہور دے در تے جا کے متھا ٹیکیا
نہیں ٹھیکیا لا الہ الا اللہ آکھیا اولاداں پھر اللہ کولوں ہی منگیاں نے لا الہ الا اللہ آکھیا بیماریاں شفاواں اللہ ہی کولوں منگیاں نے لا الہ الا اللہ آکھیا اگر کاروبار نہیں چلدا رزق اللہ ہی کولوں منگیا بابیاں کولوں جا کے تے توید دھاگے لے آ کے نہیں کیتے لا الہ الا اللہ آکھیا پھر نفع نقصان دا مالک اللہ ہی نو منے لا الہ الا اللہ آکھیا زندگی موت دا مالک اللہ ہی نو منے لا الہ الا اللہ آکھیا عزت ذلت دا مالک پھر اللہ ہی نو منے لا الہ الا اللہ اور مایا جن نے خلوص دل نال لا الہ الا اللہ آکھیا ہوئے گا قیامت والے دن میری سفارش انہوں نصیب ہوئے گی پتہ لگا جن نے سچے دل نال نہیں آکھیا انہوں میرے نبی دی سفارش لبنی اچھی بولو لبنی کھاج کے بولو لبنی اللہ سانو اپنے نبی دی سفارش حاصل کرن والے عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ رب دے سامنے کھڑا ہوئے گا اعمال نامے تل رہے ہون گے دوواں پلڑیاں دے اندر اے دے رجسٹر پہ ہون گے ایک دے اندر گناہاں والے رجسٹر پہ ہون گے ایک دے اندر نیکیاں والے رجسٹر پہ ہون گے جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت نو لے کے آئے نے فرمایا اے دوواں پلڑیاں دے اندر اعمال نامے پہ ہون گے اللہ تول رہے ہون گے اس بندے دیاں نیکیاں کٹ جان گیاں برائیاں ود جان گیاں اے دا برائیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیاں والا ادھاں اٹھ جائے گا اے بندہ بڑا پریشان ہے بڑا غمگین ہو جائے گا اللہ فرمان گے میرے بندے پریشان نہ ہو اج تیرے نال عدل کیتا جائے گا اج تیرے نال انصاف کیتا جائے گا ظلم تے زیادتی نہیں ہوئے گی اللہ فرمان گے فرشتیو جاؤ نا اے دے نیکی والے پلڑے ذرا کھنگالو شاید وچوں کوئی اور نیکی مل جائے جدے نال اے دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے فرشتے جان گے اے دے اعمال نامیاں نو کھنگال دینے اے دے جناب نیکیاں والے پلڑے نو کھنگال دینے تے واپس اوندے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک بطاقہ ہے ایک پرچی ہے اس پرچی نو لے آ کے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیندے نے اللہ اے پرچی سانو لبھی ہے دے نیکیاں والے اعمال نامے فرمایا انہوں نے نیکیاں والے پلڑے جو رکھ دے ہو رکھ دیتا جائے گا فرمایا جدو پرچی رکھی جائے گی ایک بطاقہ رکھی جائے گی نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہاں والا اتے اٹھ جائے گا گناہ کٹ جان گے نیکیاں ود جان گیاں اللہ فرمان گی او میرے بندے آ ویکھنا ایک پرچی دے پین نال تیرا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے جا میں تینوں معاف کر دیتا جا میں سچے ہاتھ وچ عمل نامہ دے دیتا جا میں جنتیاں ضمانتاں تینوں دے دیتیاں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ربا اس پرچی دے لکھیا کیے جس پرچی دے رکھن دے نال اے دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے فرمایا او دے تے لکھیا ہے اشہد اللہ الہ اور پڑھ لو اور آج دا پڑھیا ہی کام آ جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ آئی اصل توحید وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ دا معنی ہے وے اس بندے نے بڑے گناہ کیتے نے ایدے کلو بڑیاں خطاواں ہوئیاں نے ایدے کلو بڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے پر انہیں ساری زندگی رب نال کسے نو شریک بنایا کھج کے بولو شریک بنایا اور ڈنگے والے بول وہ شریک بنایا نہیں بنایا رب نو ایدی توحید ایڈی پسند آئی ہے اللہ نے ایدی توحید دی وجہ تو اپنی رحمت نالے دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما چھڑے مول پیا کے نہیں توحید دا قیامت والے دن پرچی دے کی لکھی ہے لا الہ اینو سمجھ لو
اینو سمجھ لو آج خالص توحید اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، صرف کلا اللہ ہی ہے۔ آخری گل سناواں، قیامت والے دن میرے پیغمبر علیہ السلام شفاعت کرن گے، اللہ سانو نصیب فرما دے، پر مشرک دے حق میں سفارش نہیں ہونی۔ صحیح بخاری دی روایت، صحیح مسلم دے اندر موجود دعا کتاباں دا حوالہ تسی اٹھا کے دیکھ لینا، باب الشفاعت نکال کے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی آکو ہاں والا صلی اللہ علیہ وسلم سفر اسی کرنے ہاں، دھنداں دے وچ کھجل خراب اسی ہونے تھک تسی جاندے ہو، ماشاءاللہ اللہ تواڈا بہنا قبول فرما لے، اللہ تواڈا سننا قبول فرما لے، رب ساڈا سنانا بھی قبول فرما لے، اللہ ساڈا سفر کرنا بھی قبول فرما لے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ حساب شروع نہیں کرن گے، لوگ پریشان ہو جان گے تے لوگ آکھن گے کرو کسے کولو کوئی ترلا مارو کو اللہ دے ہاں سفارش کرواؤ۔ آدم علیہ السلام کو لون گے، آدم جی تسی ساری انسانیت دے باپ ہو، ساری تہاڈی اولاد ہے، ویکھو اولاد تہاڈی دھوپ دے وچ سڑدی ہے پئی، پریشان ہے، پسینو پسینی ہوئی ہے، رب اگے ترلا مارو کہ اللہ مہربانی فرمائے حساب کتاب شروع ہوئے، جن نے جتھے جانا ہے وہ جائے تاکہ کوئی سکھ دا ساہ ملے۔ آدم علیہ السلام جواب دے دیں کہ میں نہیں رب دے سامنے جانا، میں غلطی نال پھل کھا بیٹھا سا، رب نے منع کیتا سی، تے جے رب نے پوچھ لیا پھل کیوں کھادا سی میں جواب کی دیاں گا، میں نہیں جانا۔ جی پھر کون جائے گا؟ فرمایا نوح کول چلے جاؤ، آدم ثانی نے 950 سال تبلیغ کیتی ہے، جاؤ نوح علیہ السلام کو لا جان گے، نوح جی ساڑی سفارش کر دیو، فرمان کے میں دنیا چ اپنے پتر دی سفارش کر بیٹھا تھا، اللہ نے چڑک دیتا، تے آج میں نو ڈر لگ دے جے میں رب کول گیا، رب نے پوچھیا تو دنیا چ اپنے بچے مشرک کافر منڈے دی سفارش کیوں کیتی سی، تے میں رب نو جواب کی دیاں گا میں نہیں جانا۔ جی کتھے جائیے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو لون گے، ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں کہ میں نہیں جانا، رب غضب نہ کے غصے دے اندر ہے، جی کتھے جائیے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ، کلیم اللہ نے رب نے کلام فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام آکھن گے میرے کو ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، مینوں جے رب نے پوچھ لیا میں جواب نہیں دے سکاں گا، اس واسطے میں بھی نہیں جانا۔ اے جی کتھے جائیے؟ آندے نے عیسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ، روح اللہ نے کلمت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لا جان گے، عیسیٰ علیہ السلام آکھن گے میں بھی نہیں جانا، مینوں بھی اپنا ڈر لگا ہے۔ اے جی کتھے جائیے؟ اے جاؤ محمد الرسول اللہ کو چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماندے نے لوگ میرے کول آن گے، میں آکھاں گا ہاں میں اللہ دے کولوں ایک حق جڑا رب نے مینوں عطا فرمایا ہے میں وہ سنبھال کے رکھیا ہے، چلو نا میں جا کے سفارش کرنا وا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں آواں گا اللہ دے سامنے میں سجدے پہ جاواں گا، اس ویلے اللہ مینوں کلمات القا کرن گے، میں 7 دن 7 راتاں دا وقت اللہ دے سامنے سجدے پہ رہواں گا، اللہ دیاں حمداں تے ثناواں کراں گا، پھر اللہ فرمان گے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسکا سل توتا واشفا تشفا، سونیا سر چکو منگو جو منگ دیو عطا کیتا جائے گا، سفارش کرو تواڈی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ نبی پاک فرماندے نے میں سفارش کراں گا، اللہ میری سفارش نو من کے حساب شروع فرما دیں گے، پھر ادو بعد میں اللہ دے سامنے پھر آ جاواں گا، پھر میں اللہ دے سامنے سجدے پہ جاواں گا، پھر آکھاں گا اللہ دیاں حمداں سناواں کراں گا، اللہ فرمان گے سونیا سر چکو منگو کی منگ دے ہو سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ اللہ میری امت جہنم دے اندر سڑ رہی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ کہن گے اے میرے محبوب نبی جی جاؤ جہنم دے وچ جدے دل دے اندر ایک گندم دے دانے دے برابر ایمان ہے انہوں نکال کے جنت دے اندر داخل کر کے آؤ، میں آواں گا میں جہنم وچوں نہ ایمان والیاں نو کڈا کے جنت وچ داخل کراواں گا،
پھر میں رب دے سامنے آ جاواں گا، اللہ دے سامنے پھر سجدے پہ جاواں گا، اللہ پھر فرمان گے، فرمایا سونیا سر چکو منگو کی منگ دے ہو، جو منگو گے عطا کیتا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول کیتی جائے گی۔ میں آکھاں گا اللہ میری امت جہنم میں سڑ رہی ہے، اللہ فرمان گے جاؤ جدے دل دے اندر جواں دے برابر اگر ایمان جواں دے دانے دے برابر ایمان ہے اونوں وی جہنم وچوں کڈا لو، میں جاواں گا جواں دے دانے دے برابر جدے دل وچ ایمان ہوئے گا اونوں وی کڈا کے جنت داخل کراواں گا، میں پھر آ جاواں گا، پھر اللہ دے سامنے سجدے پہ جاواں گا، اللہ فرمان گے سونیا منگو کی منگ دے ہو، سوال کرو دتا جائے گا، سفارشاں کرو قبول کی دیا جان گیاں۔ فرمایا میں اللہ دے سامنے پھر التجا کراں گا، اللہ میری امت جہنم میں سڑ رہی ہے، اللہ فرمان گے سونیا جاؤ من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ من الایمان، سونیا جدے دل دے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، کنا برابر؟ سارے بولو کنے برابر؟ اور ذرہ ایمان، ذرہ جڑا نا خوردبین تو بغیر نظر نہیں آਉਂدا، سب تو چھوٹے چیز اگر کائنات تے ذرہ ہے، فرمایا سونیا جدے دل دے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے اونوں بھی جہنم وچوں کڈا کے کتھے داخل کراؤ؟ جنت داخل کراؤ۔ فرمایا میں سفارشاں کردا جاواں گا اور ایمان والیاں نو جہنم وچوں کڈا کے جنت داخل کرواندا جاواں گا، حتیٰ کہ جہنم دے اندر او رہ جان گے جڑے مشرک تے کافر تے منافق نے، او ہمیشہ ہمیش تے جہنمی رہ جان گے، جڑے ایمان والے نے او سارے کڈا لواں گا، پیچھے کون رہ جان گے؟ بولو مشرک، سارے بولو مشرک، کافر، منافق، انہاں واسطے رب دا آرڈر خالدین فیہا ابدا، اے جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے، نکل نہیں سکن گے۔ گل میں جڑی سمجھانا چاہنا قیامت والے دن جہنم وچوں میرے نبی دی سفارش کڈوائے گی، پر کنہاں نو؟ جنہاں شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ اگر شرک کیتا بندہ مر گیا شرک کردا اور جہنم وچوں کدی بھی نکل نہیں سکے گا۔ حضرات اے ہے عقیدہ توحید اور آخرت، تیری آخرت اگر بننی ہے تو عقیدہ توحید نال بننی ہے۔ سارے پڑھو لا الہ، اچھی پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا معنی بھی سمجھ لو، توحید دی سمجھ آ جائے، لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، اور لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایکو معبود کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر گیوئی، اور جے کلمہ پڑھ کے قبرائیں پوجے تیرا بیڑا ہی ڈب گیوئی، پھر کچھ نہیں ہو پلے رہنا۔ تے لا الہ الا اللہ دا معنی کیے؟ ہائے موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، اور موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے پت لب دے نہیں قبرستان وچوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور ماندے نے بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، اور بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور توتا بیٹا بولے بیری تے نمائی جانی ہے کانو ٹیری تے، روحاں رب دی آ
خاموش دلیری تے پڑھو لا الہ الا اللہ کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کی تی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ منو تو آنو عقیدہ توحید زندہ رکھے اور عقیدہ توحید اللہ موت عطا فرمائے اور اللہ سانو قیامت والے دن توحید پرستان دے اندر سانو شامل فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ والنجم إذا غوى